کلب کے سیکریٹری جنرل، کلب کی باڈی کے معزز اراکین اور کراچی پریس کلب کے میرے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آج میں کراچی کے اس بڑے تاریخی پریس کلب میں اور پریس کلب کے اس تاریخی بلڈنگ میں ایک بار پھر آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ہمیشہ محبت اور احترام کا رویہ رہا ہے۔ پچھلے سال بھی آپ کی دعوت تھی، لیکن ناسازی طبع کی وجہ سے میں اس وقت حاضر نہ ہو سکا، اور جتنا بھی فاصلہ بڑھا ہے یہاں پر حاضری دینے میں، اس کے لیے میں آج آپ کے فورم پر آپ تمام دوستوں سے معذرت خواہ بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنے اس تعلق کا تسلسل برقرار رکھا ہے۔ آپ نے پھر دعوت دی ہے، اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں ویلکم کہا ہے، اس میں جو خلوص تھا اس کے لیے بھی میں انتہائی ممنون ہوں۔ اور اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جو اس وقت تبدیلیوں کا موضوع چھیڑا ہے، میرے خیال میں اس کا تو مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس خوشی میں انہوں نے مجھے حلوہ کھلایا ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پسماندہ ملک سے ایک ترقی پذیر ریاست کی طرف سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوا کرتا، بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ہمیں ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے، بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں میں ترقی معکوس کی ہے، اور ہم بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آئے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو سالانہ شرونمو کے ساتھ 6% پہ رکھا تھا، تو ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا سالانہ شرح تخمینہ وہ 0 پر بھی چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ 2 پہلوؤں پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنی پبلک کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بین الاقوامی برادری کو اپنے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات، ان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا، اس کے لیے بھی معاشی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کریں تو لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے ساتھ معاملات کریں۔
آپ کے ساتھ تجارت کریں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے جو منافع آئیں اس سے قوم مستفید ہو، قوم آسودہ حال ہو اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ یہ مختصر سا فارمولہ ہے۔ ہم نے دونوں طرف مایوسیاں دیکھی، ایک طرف قوم کا کرب، عام آدمی کی پریشانی، بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، والدین بچوں کا تعلیم کا فیس ادا کرنے سے قاصر، بجلی گیس کا بل ادا کرنے سے قاصر، یہاں تک معاملات پہنچ گئے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے 70 سال کا جو سفر تھا اسے کس طریقے سے ان 3 سالوں میں گرا دیا اور ہم پھر ابتدائی پاکستان کے آغاز پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ سادہ سی بات ہے، اسلامی دنیا، غیر اسلامی دنیا۔ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ قریب تر اگر پاکستان کے کوئی ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ وہ قریب تر دوست بھی آپ سے مایوس، آپ سے ناراض، آپ سے معاملات کرنے سے گریزاں، آپ کے ملک میں سرمایہ کاری سے، اپنے پیسے کا ضیاع، اور غیر مسلم دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی قریب ترین دوست ہے تو وہ چائنا ہے۔ چائنا کی مایوسی اور ناراضگی، جو اپنی عادت کے مطابق زیادہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی ہی سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا لیا اور جو منصوبے انہوں نے اپنی نگرانی میں کرنے تھے اور آغاز کر دیا تھا، 70 ارب ڈالر انویسٹ کر دیے تھے، سی پیک کا منصوبہ شروع کر دیا تھا، توانائی کے شعبے میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اپنی ہی انویسٹمنٹ سے دستبردار ہو گیا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر کی معاشی پالیسیوں کا ان پہ کیا اثر پڑا، کیا ریفلیکٹ ہوا اس کا۔ اس حوالے سے بہت سی پارٹیوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن ہمارا نقطہ نظر بڑا واضح رہا ہے کہ ہم نے 2018 کے الیکشن ہی کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ رائے تھی جس کی بنیاد پر ہم نے تحریک کا آغاز کیا۔ ہم نے کچھ مشورے ابتدا میں بھی دیے کہ موقف خود نہیں لڑا کرتے، جمہوری دنیا میں ایک موقف عوام کی طاقت سے آگے بڑھتا ہے، تدبیر کی دنیا میں جب تک آپ قوم کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، تو ہم نے کچھ مشورے بھی دیے تھے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہ بنیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، لیکن اس وقت مجموعی رائے یہ بنی کہ قریب نہیں لائیں گے، تو ہم نے کچھ مشورے بھی دیے تھے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہ بنیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، لیکن اس وقت مجموعی رائے یہ بنی کہ نہیں، ہمیں ایوان میں جانا چاہیے، سو چلے گئے، اور بعد میں اعتراف کیا گیا کہ ہاں آپ کی رائے صحیح تھی، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا، ہر چیز کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ
ہمارے جو جعلی حکمران تھے، اگر وہ کوئی کارکردگی اپنی دکھا دیتے، اچھی کارکردگی، تو شاید وہ اس کو کور کر لیتے۔ ان کو لانے والے بھی ہمیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو پھر بھی کارکردگی تو اچھی ہے، سو وہ بھی نہ ہوا۔ تو ایک طرف جعلی، ایک طرف ناکامی، نااہلی، نالائقی، یہ سب جمع ہو گئی، اور تب جا کر ظاہر ہے کہ پھر عوام نے ساتھ دیا، لوگ سڑکوں پہ آئے، اور صرف جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں 14 ملین مارچ کیے۔ کراچی میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے، بہت کامیاب رہے ہیں۔ پھر آزادی مارچ، جو ایک تاریخی مارچ تھا، پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور ایک فضا بنی، اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنے، آپ حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ میں فریق بننے والا ادارہ نہیں ہے، آپ ریاست کا ادارہ ہیں۔ ایک حکمران بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے، اور ایک اپوزیشن بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے۔ میرا مخالف بھی کہتا ہے میری فوج، اور میں بھی کہتا ہوں میری فوج اس مقام پر واپس آنا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا، لیکن اپنی بات کرتے رہے، اور ایک وقت آیا جب حقائق کا ادراک ہوا۔ آج جب وہ اپنے حقیقی مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے آئینی کردار کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر جب وہ لفظ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں تو ان کو جانور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تقدس ہے ان کے دلوں میں ان کی۔ اور آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، جو تاریخ کی دغا و بغاوت کا ایک کردار ہے۔ میر جعفر ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ہے ان کے دلوں میں اپنی اداروں کی توقیر، کہ جب تک ان کا سہارا بنے، وہ ملک کو ڈبوئیں تب بھی سہارا بنے، وہ ملک کی کشتی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے، اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک، پھر ہماری شکایت بھی ناجائز۔ لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ کل بھی مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آزادی کی بات تو آپ کرتے تھے، آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی، کہ الیکشن پچھلا لڑا تبدیلی کے نعرے سے، اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے۔ تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے، تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نقالوں کو سمجھنا پہچاننا چاہیے۔ جو پاکستان کے اندر غلامی کی علامت ہے، رونا اس پہ آتا ہے کہ وہ بھی آزادی کی بات کریں۔ جو پاکستان کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں،
پاکستان کو تہذیبی لحاظ سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. اب تہذیب اور مذہب انسان کے اندر سے اس کے عقیدے کو کھینچ لینا، اور تہذیب انسان کے جسم کے اوپر حیا کی چادر نوچ لینا. ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ دونوں ان کے ایجنڈے پہ شامل تھے. اور یہ نہیں کہ میں جلسے میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کے وفود نے جو مجھے کنونس کرنے کے لیے 2013 میں میرے پاس بار بار آئے، اور جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگر پاکستان میں مذہب اور مشرق کی تہذیب ہوگی تو بیرونی امداد آپ کو نہیں ملے گی، اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. جب تک ہم ان کی گائیڈ لائن نہیں اپنائیں گے، بین الاقوامی معیشت کی تجوری آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا مجھے، 2013 کی بات کر رہا ہوں، کہ مولانا پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا، اور اسی لیے پشتون صوبہ ہم نے پہلے ان کے حوالے کیا، اور ہم نے یہاں کے نوجوان کے فکر کو تبدیل کرنے، اپنے مذہب اور معاشرت سے اس کو باغی بنانے کے لیے 15 سال تک این جی اوز کی خدمات لی ہیں. تو مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا اب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی کوچے تک پہنچے گا، آپ کی مسجد تک پہنچے گا، مولوی اور امام تک پہنچے گا، اور تم اس محاذ پر بھی تنہا رہ جاؤ گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نظام کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. لیکن میں نے انکار کر دیا. ہم نے وہاں سے کام شروع کیا ہے، ہم نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید دنیا کو سمجھنے کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن جب آدمی کسی میدان میں کام کرتا ہے تو کچھ حالات اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں. آج جب ایک پہلی کامیابی ہمیں ملی کہ پارلیمنٹ کے راستے سے اس حکومت کو گرایا گیا، جمہوری اور آئینی راستے سے، تو ہمیں ملک کے اندر ایک کھلبلی نظر آئی. کھلبلی عوام میں نہیں، کھلبلی پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اندر، کھلبلی پاکستان کے اشرافیہ کے اندر، کھلبلی پاکستان کے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمیں ماتم نظر آئے. یہ کیا تھا؟ یہ کیوں ہوا؟ اور ان گوشوں سے کیوں پریشر آ رہا ہے؟ دفاعی قیادت پر، سیاسی قیادت پر. اور آج بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے، چاہے ایف اے ٹی ایف ہے، چاہے آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، اس کے دباؤ کا تسلسل ختم نہیں ہوا ہے. لہذا آفٹر شاکس آتے رہیں گے. آفٹر شاکس آتے رہیں گے. ابھی جو کامیابیاں ہیں وہ
جزوی اور ضمنی قسم کی کامیابیاں ہیں، مکمل کامیابیاں نہیں ہیں. آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک کے مشکلات کی اصل جڑوں تک ہم نے پہنچنا ہے، بہت گہری ہیں. ہم نے اس نیٹ ورک کو شکست دینا ہے، نظریاتی شکست دینا ہے ہم نے ان کو، اور اس کے لیے ہم نے عصر نو سوچنا ہے. ابھی چند روز پہلے حکومت میں شامل اتحادیوں کی سربراہان کے اجلاس میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب بیوروکریٹس تو نظام کا تسلسل ہوتے ہیں. جو بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں نے محسوس کیا کہ تسلسل ہے. جو راستہ پچھلی گورنمنٹ کو دکھایا گیا وہی راستہ ہمیں دکھایا گیا. جو سبق ان کو پڑھایا گیا، آنکھیں بند کر کے انہوں نے ان کے سبق کو لیا، وہی سبق ہمیں پڑھایا جا رہا تھا. IMF کی شرائط کو قبول نہیں کریں گے تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، تو جب ملک نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اور کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے لائی گئیں. میں تھا تو تنہا، لیکن میں نے ہمت کی اور میں نے کہا کہ ہم اس بریفنگ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کون ہے وہ بیوروکریٹ جو ہمیں پرانا سبق یاد دلا رہے ہیں، جس سبق کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، جسے ہمیں پاکستانی سیاست کے کریکولم سے نکالا ہے، دوبارہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم لکیر کے فقیر اس کے پیچھے چلتے رہیں گے. ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. صلاحیت یہ کہ ہمارے پاس نیا فارمولہ ہونا چاہیے. IMF کوئی آسمان سے نہیں اترا، ہم پر مشتمل ایک ادارہ ہے، ہم بھی اس کے رکن ہیں. ہماری بھی سننی پڑے گی ان کو. ہم نے نئے فارمولوں کی طرف جانا ہوگا، ہم نے نئے فارمولے کے ساتھ ان کو انگیج کرنا ہوگا، ان کو حقائق بتانے ہوں گے. اور اگر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر بات کرنا چاہوں، میری آپ تائید کریں یا نہ کریں، لیکن میری ایک رائے ہے کہ جو حکومت ہماری نظر میں جعلی ہے، جو عوام کی نمائندہ نہیں، IMF والے سن لو، ماضی میں تم نے جتنے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں، ہماری نظر میں وہ ریاست کے معاہدے نہیں ہیں، اور ریاست کو اس کے پابند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اثر نو بات کرو. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ عام آدمی یا ہمارا مخالف 3.5 سال کے گند کو کہتے ہیں 3 دن میں کیوں نہیں اٹھایا آپ نے. مہنگائی آتی ہے پالیسیوں کے نتیجے میں آتی ہے. اب جمعہ 8 دن میں تو پالیسیاں نہیں بنتی، پالیسی بھی بنتی ہے تو اس کے اثرات نہیں آتے، تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی. پہلے دن حکومت بنی اور 1 دن کے بعد آپ کا روپیہ 10 سے 11 روپے مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر اٹھا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت کم کی گئی. اور آج بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر IMF کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کرو، تو کیا ہم اس وقت سبسڈی ختم کر دیں ان کے کہنے پر؟ میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہم کچھ وقت مشکل میں گزار سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے ہم حق میں نہیں ہیں، کیونکہ جمہوری حکومت عوام کی تائید سے چلتی ہے. آپ پبلک کو کیا تاثر دیں گے؟ وہ مشاورت چل رہی ہے، ماہرین بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ماہرین کی جو ذہنیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے. اگر وہ غلامانہ ذہنیت ہے، وہ عالمی قوتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے دباؤ کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان ماہرین کی ضرورت ہے جو دباؤ بھی قبول نہ کریں، ان کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت بھی رکھے اور وہ راستہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھے. لہذا ہم نے
پالیسیز بھی بنانی ہے. پالیسی ایک دن میں نہیں بنتی. ابھی تو حکومت نہیں بنی. جب تک حکومت نہیں بنی پالیسی کیسے بنے؟ تو مہینہ 2 مہینے تو حکومتیں بنانے میں. پھر یہاں تو تبدیلی ہے. اب اس تبدیلی میں بیوروکریٹس کو بھی آپ نے تبدیل کرنا ہوگا. وہاں بھی آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ان کے بھی پرانے لوگ جنہوں نے یہ راستہ دکھایا تباہی کا ان کو، وہ ہمیں بھی وہی راستہ دکھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور احتیاط کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے. روز روز بیانیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج کا بیانیہ ایک جعلی خط ہے اور جس پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بھی واضح رائے دے دی ہے اور جس پر امریکہ کے اسٹیٹ آفس نے بھی واضح رائے دے دی. جھوٹ، لغو، پروپیگنڈا، اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو شاید عام طور پر سفارتی زبان نہیں ہوا کرتی، لیکن مجبور کر دیا لوگوں کو آپ نے کہ وہ یہاں تک آئیں. ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی. آئی ایم ایف کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی. امریکہ اور مغرب کے شہریوں کو 15 کی تعداد تک آپ کے کابینہ میں شامل رہے. آئی ایم ایف کے نمائندے کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر بنایا. پہلی دفعہ آپ نے اسٹیٹ پر پاکستان کو با اختیار بنانے کے نام پر اس کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا کہ آج کے بعد وہ پاکستان کو جواب دہ ہی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کو، نہ پرائم منسٹر کو، نہ کیبنٹ کو. تو ایسی صورتحال میں جبکہ سب کچھ امریکہ کے رہنمائی میں چل رہا تھا اور آپ اس پر فخر کر رہے تھے، آج امریکہ مخالف چورن بیچنے پہ آ گئے ہو. نظریاتی لحاظ سے ایسا کنگال آدمی کسی کو اور کو نہ کرے کہ گلی میں جہاں کوئی چیز چنتے چنتے مل جائے تو آپ اس کو اٹھائیں کہ دیکھیں میرا کمال ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں. جمعیت علماء اگر کوئی بات کرتی ہے تو کاز کی بنیاد پر کرتی ہے اور تم اگر کوئی بات کرتے ہو تو کاٹ کی بنیاد پر کرتے ہو. اس لحاظ سے میں حیران اس بات پر ہوں. میں نے 2017 میں پشاور میں ایک تقریر کی تھی اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ امریکہ کی ایک 9/11 کے بعد جو ایک نیا نظریہ دنیا کے سامنے آیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر، کہ 2021 کی دنیا کی جغرافیائی تقسیم یہ ہمارے مفادات کے تابع ہوگی. مفادات کے لیے اس کو جغرافیائی تقسیم چاہیے، لیکن انسانی حقوق کے نعرے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے. جہاں چاہے جس ملک میں اتر جائے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن مفادات کے لیے دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. تو ہم نے کہا اس مقصد کے لیے نئی جغرافیائی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے اس سے پہلے سیاسی عدم استحکام آئے گا. سیاسی عدم استحکام کے لیے پاناما آ گیا اور معاشی عدم استحکام کے لیے عمران خان آ گیا. اب مجھے یہ بات سمجھائی جائے کہ کہاں سے وحی آئی، کس ارسطو نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جبکہ یہ بات پاکستان پر ڈالی کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جبکہ یہ بات پاکستان کے ریاستی موقف سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی. اس لیے کہ ہم
1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علمبردار ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بیان دیتے ہیں کہ اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کی آگاہی کہاں سے آ گئی؟ نہ 2 حصوں میں، نہ 4 حصوں میں، 3۔ اس کا تعین کرتا ہے اسلامی تنظیم کانفرنس کو تقسیم کرنے کے لیے ملائیشیا کانفرنس کی بنیاد ڈالی، اور بنیاد ڈالنے کے بعد جب دباؤ آیا تو جانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ہمت پھر یہی تھی ان کی۔ آج وہ پاکستان کے وہ ادارے جو ریاست کا تحفظ کرتے ہیں ان کو تقسیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک لابی وہ اس وقت ان سروس قیادت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اس حد تک لالچی ہو گئے ہیں اقتدار کے کہ ہم اداروں کو آپس میں لڑائیں گے؟ پھر کیا بنے گا ملک؟ پھر ہمارے دفاع کا کیا بنے گا؟ اختلاف کریں گے۔ اختلاف ہم نے بھی کیے ہیں، برملا کیے ہیں، لیکن حدود کے اندر تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک عجیب سی بات سننے کو ملی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ چیزیں کہ جی گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو ڈاکہ پڑتے وقت پھر چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اور بھائی ذرا سن لو، وہ چوکیدار حکومت کے نہیں ہیں، وہ چوکیدار ریاست کے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ آئین کا سمجھ ہے، حکومت کو ضرورت ہو تو وہ حکم دے سکتی ہے، لیکن وہ حکومت کے چوکیدار نہیں ہیں۔ حکومت کے چوکیدار عوام ہیں۔ حکومت کی چوکیدار اس کا سیاسی نظام ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی ڈیموکریسی ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کون اس کی حفاظت کر رہا تھا اور کس کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنا بھی ہوگا، اور ان خطوط پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ پالیسیاں یقیناً بنیں گی، اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، آفٹر شاکس ہوتے رہیں گے۔ اس نظام کو جو 3.5 سال میں جو گند ڈالا گیا ہے اس کو 3 دن میں اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے۔ گند ڈالنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن صاف کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں کئی جلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، عام پبلک جلسوں میں، کہ چیلنج اب یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا، چیلنج یہ ہے کہ دوبارہ اٹھائیں گے کیسے۔ وہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی جو ہمارے ہاتھ آئی ہے، اب اس کو ساحل پہ کیسے پہنچانا ہے۔ وہ ڈوبتا ہوا ملک معاشی لحاظ سے اس کو کیسے اٹھانا ہے، اس کے لیے پبلک کا تعاون چاہیے۔ یہ عوام کا مشترکہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اور اسے قومی سوچ کی بنیاد پر ہمیں حل کرنا چاہیے۔ باقی تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، جلسے کرتے ہیں یا جلسڑیاں کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہ چلتا رہے گا، جلسے ہوتے رہیں گے، لیکن ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے ہم نے ساری توجہ اس بات پر دے دی، اور نہ ملک کے اداروں کو تقسیم ہونے دینا ہے، نہ ملک کو تقسیم ہونے دینا ہے، نہ اسلامی امہ کو تقسیم ہونے دینا ہے، اور نہ ہی ہم نے مصنوعی نعروں کے اوپر کوئی پیروی کرنی ہے۔ ہم نے بھی اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے حقائق سے۔ کیا یہ دوبارہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ واپس آئیں؟ جب واپس آئیں گے تو 3.5 پونے 4 سالہ کارکردگی کیا ہے، یعنی جو بچ گیا ہے وہ بھی ختم کر دیں تاکہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو یہ ملک کے بچے کچھ بقا کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم پوری دانشمندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس میں سنجیدگی چاہیے،
آج سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، آج چائنا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ان کے خطوط بھی پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے، نئے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی طرف، حالانکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی شرائط سامنے نہیں آئیں، کوئی ایم او یوز ابھی تک طے نہیں ہوئی، لیکن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر پاکستان کی طرف مثبت نظروں سے دیکھے اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ دوبارہ اپنی دوستی کو بحال کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ سوالات بالکل ٹھیک، ایک منٹ، باری مولانا صاحب ایک منٹ۔ ایک بات میں کرنا بھول گیا ہوں جی، وہ آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ جو مسجد نبوی میں بے حرمتی ہوئی ہے، اگر تو اس پر خاموشی بھی اختیار کر لیجیے تو قابل قبول، لیکن اس کی تعویلیں کی گئیں، اس کو وجہ جواز اس کے لیے تلاش کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں اگر مسجد نبوی حرمت یا حرم پاک کی حرمت وہ متاثر ہوتی ہے ہمارے ایمان اور ہماری مسلمانی کس کام کی، تو ہم نے اس حوالے سے 19 مئی کو کراچی میں اور 21 مئی کو پشاور میں بہت بڑے جلسے رکھے ہیں اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہوں گے، اور ہم آپ کو اس پہ شرکت کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ باری باری سوال کریں، جس کو مائک کو صرف وہ سوال کریں۔ شکیل صاحب، بھٹی صاحب نام لے رہے ہیں، باری باری ادھر سے سوال ہے۔ بھٹی صاحب بیٹھے، شکیل صاحب کہاں ہیں؟ شکیل صاحب باری باری اقتدار اقتدار جس کے بعد مائک کو صرف وہ سوال کرے، سب کو موقع ملے گا۔ مولانا صاحب یہ سوال ہے، مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آئینی سوالات بیٹھ کر لے لوں؟ ہاں بیٹھ کر لیں، بسم اللہ بسم اللہ۔